السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور عزیز طلباء، کتاب تقویت الایمان کے درس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم ایک نئی فصل الفصل الثالث فی ذکر رد الاشراک فی التصرف شروع کریں گے۔ اشراک فی التصرف کے بیان میں، اس کی تردید میں یہ فصل مؤلف رحمہ اللہ نے قائم کی ہے۔ تصرف کا مطلب یہ ہے کہ جو اختیارات اللہ رب العالمین کے ہیں اس کائنات کے اندر، کہ وہ اکیلا تمام جہانوں کا پیدا کرنے والا ہے، اور اسی طرح سے وہی خالق مالک رازق ہے، تمام چیزوں کا دیکھ ریکھ کرنے والا، کرتا دھرتا وہی ایک ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسری ذات نہیں ہے، اور نہ ہی ان امور میں اللہ رب العالمین کا کوئی شریک ہے۔ یہ تمام اختیارات اس نے اپنے ہاتھی میں رکھے ہیں، اور کسی کو اللہ رب العالمین نے اس کا اختیار نہیں دیا۔ اسی چیز کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی کئی آیات میں، اور اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث میں بیان فرمایا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بہت سارے لوگ اللہ رب العالمین کی رہنمائی کو چھوڑ کر اور قرآن مجید اور احادیث نبویہ کو چھوڑ کر بھٹک جاتے ہیں، راہ راست سے ہٹ کر اللہ رب العالمین کے اس اختیار میں بعض دوسرے لوگوں کو بھی وکیل اور کارساز سمجھنے لگتے ہیں، اور ان کی عبادت میں لگ جایا کرتے ہیں۔ حالانکہ کہتے تو یہی ہیں کہ یہ سارے اختیارات جو اللہ رب العالمین کے ہیں، یہ اس نے اپنے بعض دوسرے نیک بندوں کو عطا فرمائے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایسی کوئی دلیل اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں نہیں بتلائی جس سے یہ معلوم ہو رہا ہو کہ یہ اختیارات اس نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو بھی عطا کیے ہوں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا کے اندر مبعوث ہوئے تو اس زمانے میں بھی اسی طرح کی باتیں ان لوگوں کے اندر پائی جاتی تھی، اور اس کے بعد بھی بہت ساری چیزیں اس طرح کی پائی جاتی رہی۔ حق تو یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر بھی وہی ساری باتیں جو کفار اور مشرکین کے یہاں تھی نام بدل کے آ گئی، اور یہاں بھی بہت سارے داتا کارساز وغیرہ وغیرہ لوگوں نے بنا رکھے ہیں، اور ان کی عبادتیں لوگ کرتے ہیں۔ اسی کی تردید کے لیے مؤلف رحمہ اللہ نے یہاں یہ فصل قائم کی ہے کہ تصرف صرف اللہ رب العالمین کا ہے کائنات میں۔ چنانچہ یہ تیسری فصل اشراک فی التصرف کی مذمت میں، اس کی تردید میں مؤلف رحمہ اللہ نے بیان فرمائی۔ کہتے ہیں فصل تیسری اشراک فی التصرف کی برائی کے بیان میں، یعنی اس فصل میں ان آیتوں اور حدیثوں کا ذکر ہے کہ جس سے اشراک فی التصرف کی برائی ثابت ہوتی ہے۔ پھر یہاں ایک عنوان یہ قائم کیا، نفع نقصان کا مالک صرف اللہ ہے، اس کے خلاف کوئی پناہ بھی نہیں دے سکتا، اس کے خلاف کوئی پناہ بھی نہیں دے سکتا ہے۔ اور اس کے تحت سورۃ المومنون آیت نمبر 88 اور 89 مؤلف رحمہ اللہ نے یہاں بیان فرمائی ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی
قل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون سیقولون للہ قل فأنا تسحرون۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے یعنی سورہ مومنون میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے کون ہے وہ شخص جس کے ہاتھوں میں قابو ہے ہر چیز کا اور وہ حمایت کرتا ہے اور اس کے مقابل کوئی نہیں حمایت کرتا، اگر تم جانتے ہو تو بتلاؤ۔ تو وہ عنقریب یہی کہیں گے کہ یہ اللہ رب العالمین ہی ہے، تو کہاں سے خبت میں پڑے جاتے ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کفار اور مشرکین سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تم اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر جو بہت سارے دوسرے معبودوں کو اور بتوں کو پوجتے ہو، ان کی عبادتیں کرتے ہو، تو بتلاؤ کون ہے جس کے ہاتھ میں دنیا اور کائنات کی ساری چیزوں کا اختیار ہے، ساری چیزیں اس کے اختیار میں ہیں اور اس کے خلاف کوئی بھی کسی کی حمایت نہیں کر سکتا ہے، اگر تم جانتے ہو تو اسے بتلاؤ۔ تو وہ یہی کہیں گے عنقریب کہ یہ اللہ رب العالمین ہی کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی اور دوسری ذات نہیں ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا فَأَنَّىٰ تُسْحَرُونَ، تو پھر تم کہاں جادو کیے جاتے ہو اور کہاں خبت میں مبتلا کر دیے جاتے ہو، خبت میں پڑ جاتے ہو، کہ پھر کہاں سے خبت میں پڑ جاتے ہو۔ آئی بات سمجھ؟ یعنی جس سے پوچھئے کہ ایسی شان کس کی ہے کہ ہر چیز اس کے قابو میں ہے، جو چاہے سو کر ڈالے، اس کا ہاتھ کوئی نہ پکڑ سکے اور اس کی حمایت میں کوئی ہاتھ نہ ڈال سکے، اور اس کی تقصیر وار کو یعنی گناہ گار کو، قصور وار کو کہیں پناہ نہ مل سکے اور اس کے مقابلے میں کسی کی حمایت چل نہ سکے، سو ہر کوئی یہی جواب دے گا کہ ایسی شان اللہ کی ہے۔ سو سمجھنا چاہیے کہ پھر اور کسی سے مرادیں مانگنی محض خبت ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کے کافر بھی اس بات کے قائل تھے کہ کوئی اللہ کے برابر نہیں اور اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، مگر اپنے بتوں کو اس کی جناب میں اپنا وکیل سمجھ کر مانتے تھے، اسی سے کافر ہو گئے، یعنی اسی سے انہیں کافر یا مشرک کہا گیا۔ سو اب بھی جو کوئی مخلوق کا عالم میں تصرف ثابت کرے اور اپنا وکیل سمجھ کر اس کو مانے، سو اب اس پر شرک ثابت ہو جاتا ہے، گو کہ اللہ کے برابر نہ سمجھے اور اس کے مقابلے کی طاقت اس کو نہ ثابت کرے۔ آئی بات سمجھیں؟ یعنی کفار اور مشرکین جس بنیاد پر کافر اور مشرک تھے، وہی بنیاد اگر مسلمانوں کے یہاں بھی پائی جاتی ہے اور پائی جا رہی ہے۔ بہت سارے لوگ اللہ کو اصل مان کر، جیسا کہ کفار اور مشرکین اصل مانتے تھے، اور بہت سارے اولیاء اللہ کو کارساز، وکیل، سفارشی بنائے ہوئے ہیں، جیسا کہ کفار اور مشرکین بنائے ہوئے تھے۔ تو ظاہر سی بات ہے جو حکم ان پر لاگو ہوگا وہی حکم ان پر بھی لاگو ہوگا۔ ان کے پاس بھی کوئی دلیل نہیں تھی، اور اسی طرح سے آج کے جو مسلمان اس طرح کی حرکتوں میں ملوث ہیں، ان کے پاس بھی اس طرح کی کوئی دلیل موجود نہیں۔ اسی طرح سے ایک اور آیت مؤلف رحمہ اللہ نے یہاں بیان فرمائی، چنانچہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے قل انی لن یجیرنی من اللہ احد ولن اجد من دونہ ملتحدا، سورہ جن آیت نمبر 22۔ فرمایا اللہ صاحب نے یعنی سورہ جن میں، کہہ کے بے شک میں نہیں اختیار رکھتا تمہارے کچھ نقصان کا نہ فائدے کا، کہہ کے بے شک مجھ کو ہرگز نہ بچا پائے گا
اللہ سے کوئی اور ہرگز نہ پاؤں گا ورے اس کے کوئی بچاؤ، یعنی اللہ رب العالمین سے مجھے کوئی نہیں بچا سکتا ہے، اور میں اللہ رب العالمین کے علاوہ کہیں اور کوئی ٹھکانہ نہیں پاؤں گا۔ یہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اعلان کرایا۔ یعنی اللہ صاحب نے اپنے پیغمبر کو حکم دیا کہ لوگوں کو سنا دے کہ میں تمہارے نفع و نقصان کا کچھ مالک نہیں، اور تم مجھ پر ایمان لائے اور میری امت میں داخل ہوئے، سو اس پر مغرور ہو کر حد سے مت بڑھنا کہ ہمارا پایا بڑا مضبوط ہے، اور ہمارا وکیل زبردست ہے، اور ہمارا شفیع بڑا محبوب، سو جو ہم چاہیں سو کریں، وہ ہم کو اللہ کے عقاب سے، اللہ کے عذاب سے بچا لے گا، کیونکہ یہ بات محض غلط ہے، اس واسطے کہ میں آپ ہی کو ڈرتا ہوں، اور اللہ سے ورے اپنا کوئی نہیں بچاؤ نہیں جانتا، سو دوسرے کو کیا بچا سکوں گا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ یہ جو عوام الناس میں اپنے پیروں شہیدوں کی حمایت پر بھروسہ کر کے اللہ کو بھول جاتے ہیں اور اس کے احکام کی تعظیم نہیں کرتے، محض گمراہ ہے کہ سب پیروں کے پیر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم رات دن اللہ سے ڈرتے تھے، اور اس کی رحمت کے سوائے کسی طرح اپنا بچاؤ نہیں سمجھتے تھے، پھر اور کسی کا تو کیا ذکر ہے، پھر اور کسی کا کیا ذکر ہے۔ تو کل ملا کر یہ ہے کہ کائنات میں تصرف صرف اور صرف اللہ رب العالمین کا ہے، اور اس میں اللہ رب العالمین نے کسی بھی مخلوق کو اپنا ساجی یا ساتھی متعین نہیں کیا ہے۔ کوئی بھی ساتھی یا ساجی اللہ رب العالمین کا نہیں ہے جو ان تمام ساری چیزوں میں اس کا شریک ہو، ساجی، بلکہ وہ تنہا تمام کائنات کا مالک ہے، تمام چیزیں اسی کے اختیار میں، وہ جس کو چاہتا ہے پناہ دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے پناہ نہیں دیتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے اپنے ہی اختیار میں رکھی ہیں۔ کفار اور مشرکین یا جو بھی اس طرح کا اختیار کسی اور دوسرے کے لیے رکھے گا، چاہے وہ کتنا ہی نیک اور پیغمبروں میں سے کتنا ہی بزرگ ترین پیغمبر ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی اللہ رب العالمین کے یہاں ایسا آدمی جو ان اختیارات کو کسی دوسرے کے لیے ثابت کرتا ہے، مجرم۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔